بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہو جانا، اور پھر وہ تفصیل سے چل رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا چاہتے تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر ہے تو دروازہ کھول دو، اگر خیر کی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا قلم جو ہے سر قلم کر دوں گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرجلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا۔ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے، اور فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اللہ اکبر پکار اٹھے، اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ یہی روایت تھوڑے سے تغیر کے ساتھ دار قطنی، ابو یعلا، حاکم اور بہیقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان روایتوں کے علاوہ مسند ابن حنبل میں ایک روایت خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو گو ایک تابعی کی زبان سے مروی ہے، تاہم اس باب میں سب سے زیادہ محفوظ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھیڑنے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر لی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاق تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا، جیسا قریش کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم یہ شاعر ہے، ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر دی، انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا، یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ نے یہ صورت آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ روایت ہے کہ بعثت سے کچھ پہلے یا اس کے بعد ہی وہ ایک بت خانہ میں سوتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پر ایک قربانی چڑھائی گئی ہے اور اس کے اندر سے آواز آئی، اے جلیج۔ ایک فصیح البیان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں کھڑا رہا کہ دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ پھر وہی آواز آئی۔ اس واقعہ پر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ نبی ہے۔ اس روایت میں اس کا بیان نہیں ہے کہ اس آواز کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کیا اثر ہوا۔ پہلی عام روایت بھی اگر صحیح مان لی جائے تو شاید واقعہ کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس ندائے غیب پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لبیک نہیں کہا۔ اس کا کوئی تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بشارت سے وہ نہ پیدا کر سکے۔ اس میں ان کی رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر نہ تھا، تاہم چونکہ توحید کا ذکر تھا اس لیے ادھر میلان ہوا ہوگا، لیکن چونکہ ان کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملا اس لیے اس توحید کی دعوت کی حقیقت نہ معلوم ہو سکی۔
اس کے بعد جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الحاقہ جس میں قیامت، حشر و نشر کا نہایت مؤثر بیان ہے، نماز میں پڑھتی سنی تو ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا، جیسا کہ اس فقرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقع الاسلام فی قلبی کل موقع، یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا۔ تاہم چونکہ وہ طبعاً مستقل مزاج اور پختہ کار تھے، اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورہ طٰہٰ پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت ہے، تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ اور اگر وہ پہلی روایت صحیح تسلیم نہ کی جائے تو واقعہ کی سادہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس ندائے غیب نے ان کے دل میں توحید کا خیال پیدا کیا، لیکن چونکہ 3 برس دعوت محدود اور مخفی رہی تھی، اس لیے ان کو ان کا حال نہ معلوم ہو سکا، اور مخالفت کی شدت کے باعث کبھی خود بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے اور قرآن سننے کا موقع نہ ملا۔ پھر جب رفتہ رفتہ اسلام کی حقیقت کی مختلف آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی گئیں تو ان کی شدت کم ہوتی گئی۔ بالآخر وہ دن آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سورہ الحاقہ سننے کا موقع ملا اور وہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آستانہ پر حاضر ہو گئے۔